ایک بھائی نے پوچھا کہ نماز میں اپنے بھائی یا کسی دوست کو ہنسانا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط عمل ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی دنیاوی افسر کے سامنے کھڑے اور ہنس پڑیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہوں آپ ہنس پڑیں، ٹیچر کوئی بات کہہ رہا ہو آپ ہنس پڑیں، تو بتائیں لائق سزا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے غرض سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع۔ ایک شخص کو دیکھا سرکار نے کہ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی خوف خدا ہوتا، اہمیت ہوتی، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ گویا کہ ایک پرسنل عمل جو نماز سے بے توجہی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا، چاہے جائے کہ ایک ایسے شیطان کا سا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو خاص نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے بطور آزمائش ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم اسی کا کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کوئی ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں میں تھوڑا سا کمزوری تھی، تو وہ کنویں کے اندر گر گئے، تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہنس پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی بلند آواز سے قہقہہ نکلا ہے، وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اب حالانکہ دیکھیں قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے جسم سے نکلنے پہ کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نماز میں، اور یہ ہوا بھی غیر اختیاری تھا، کوئی اختیار کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا جاری کر دی، جس سے فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نماز رکوع اور سجود والی ہو، اس میں جاگتی حالت میں کوئی عاقل و بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس جائے کہ جس کو قہقہہ کہتے ہیں کہ تین چار افراد ادھر سن لیں، تو نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ طہارت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جا کے وضو کر کے آنا ہوگا۔ تو جہاں غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل گئی، یہ معاملات جہاں ہنسانا ہو، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ والدہ کے پاس 2 گولڈ کی بالیاں تھیں، ایک انہوں نے اپنی نابالغہ بچی کو دے دی اور ایک بالغہ کو تحفہ دے دی۔ بالغہ کو اسی مجلس میں قبضہ بھی دے دیا، یہ لو تم لے لو، لیکن ابھی دونوں کی جو ہبہ کی بالیاں ہیں، نابالغ سے بھی لے لی اور اس سے بھی لے کے رکھی امی کے پاس ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بچیاں ہیں، غلط خرط استعمال کر لیں گی، تو یہ کس کی ملکیت کہلائے گی؟ اور والدہ کے تصرفات، یعنی اگر والدہ اس سونے کے اندر تصرف کرنا چاہیں، خریدنا، بیچنا یا کسی کو تحفہ دینا، تو کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ اس کا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر فوراً اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے آپ فزیکلی طور پہ اس کے ہاتھ میں دے نہ دیں، قبضہ دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا ہو گیا تو ماں باپ بھی اس مال میں بغیر کسی سخت ضرورت کے تصرف نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا۔ جیسے بعض بہنیں زیور بچیوں کے نام کر دیتی ہیں اور پہنتی رہتی ہیں، نہیں کر سکتے، اب آپ ہی ان کا ہو گیا، اب رکھ دیں اس کو بس۔ اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نابالغہ سے اجازت لے لیں، کیونکہ نابالغ اپنے مال کے اندر خود تصرف کرنے کا فی الحال اختیار نہیں کر رکھتا، لہٰذا اب یہ مال پڑا رہے گا، اس پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی بھی نہیں بنے گی کیونکہ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے۔ یہ مال ایسی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں بلوغت کے بعد پھر سال گزرے اور نصاب یا زکوٰۃ یا قربانی کا نصاب بن رہا ہو تو الگ بات ہے۔ اب رہا بالغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، بالغ کو، ایڈلٹ کو، تو آپ کا وہ تحفہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب آپ مکمل طور پہ قبضہ دے دیں اور تصرف کا کلی اختیار دے دیں۔ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، چاہے میں نے ڈاکومنٹس بنا لیے ہوں یا نہ بنا لیے ہوں مثلا، اور میں نے کہا یہ لو چابی، اب یہ مکان تمہارا ہے، اس کو بیچو، اس کو توڑو، کسی کو تحفتاً دے دو، کچھ بھی کرو، تو بس اب یہ میری ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یقیناً میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ میرے بیٹے کا، اس کی اجازت کے بغیر وہ جو چاہے کرے، پھر تو یہ میری ملکیت سے نکل گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، نام کر دیا، لیکن وہ بیچ نہیں سکتا، وہ خود کرائے پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتا۔ تو یہ صرف نام کر دینے سے، منہ سے کہہ دینے سے، چابی پکڑا دینے سے
یہ میری ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان خاتون نے اپنی بالغہ بچی کو بالی دی، قبضے میں بظاہر اور لے لی، اور تصرف کا اختیار نہیں دیا، تو یہ والدہ کا ہے، یہ بچی کا نہیں ہے، انہی کے تصرفات نافذ ہوں گے۔ اور اگر یہ ان کے دیگر مال کے ساتھ مل کر زکوٰۃ یا قربانی کا سبب بنے گا تو قربانی بھی کرنی ہوگی اور زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ کے بعض اوقات بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ گھروں میں داخل ہوں تو مسائل پیدا کرتے ہیں، دل پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات گھر کے بڑے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تھوڑا اوائڈ کرو، ملتے رہا کرو، ہمیں منہ دکھانا پڑتا ہے سب کو، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں فتنہ فساد کی نوعیت پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔ اگر وہ نوعیت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، انتہائی بری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بڑوں کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہے جو بدعقیدہ ہو گیا ہے، وہ ایتھسٹ ہو گیا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی شان میں غلیظ قسم کے الفاظ کہتا ہے۔ اب ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی بیٹا ذرا چلو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ دکھانا پڑتا ہے، تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو بدعقیدگی پھیلائے گا، وہ آپ کے بچوں کو بدعتی کر دے گا، وہ گمراہ کر دے گا، ہو سکتا ہے کفر و شرک تک پہنچا دے، تو اس کا فتنہ چونکہ زیادہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، سخت لہجہ نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کا کہنا اس صورت میں نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آپ قریب ہوں گے تو گویا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، سامنے چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گندی گالیاں بک رہے ہیں، بے نمازی پن ہے، اور فحاشی بہت زیادہ ہے، وہ آتے ہیں، وہ گھر میں آ کے فلمیں چلاؤ، ڈرامہ چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھائی یہ کیا تم ملا بنے ہو، تھوڑا بہت چلتا ہے، بچے ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ، گانا لگانا ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خراب ماحول کر دیتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے فساق اور فجار سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ ہو، فاسقہ مطلب بے پردہ، غیر مردوں سے مراسم، الٹی سیدھی اعلانیہ گناہ حرکتیں کرتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا ایسے لوگوں کے لیے بھی والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ تیسرا صورت ہوتی ہے فتنہ پرور، چلیں وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آ کر دل پھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ساس کے دل میں بہو کی نفرت، بہو کے دل میں نندوں اور ساس کی نفرت، نندوں کے دل میں بھابھی کی نفرت، بچوں کو ماں باپ سے اگینسٹ کر دیتے ہیں ان کو اس سے، اور یہ ان کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ ایسوں سے فتنہ پرور سے بچنے میں بھی نافرمانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض معروف ہو جاتے ہیں جادو ٹونے تعویذ کے اندر، اگرچہ میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ جی ایک آئیں خاتون واش روم میں گئیں، جب چلی گئیں آپ نے بیسن کے نیچے دیکھا تعویذ چپکائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب فتنہ پروریں کچھ نہ کچھ کر کے گئی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ باقی رہی تھوڑی بہت ناچاقیاں، تو یہ بالکل پھر اس میں بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطعی تعلق نہیں کرتے ہیں، ہمیں جا کے منہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ یہ جو پانچویں صورتحال ہے اس میں رعایت والدین کی کریں۔ باقی چار کے اندر جو ہے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے، یعنی کھل کر بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ یہ چند صورتیں وقتی طور پہ میں نے آپ کو ذکر کی، باقی اسی پر آپ غور کر لیں کہ فتنہ زیادہ ہو تو اطاعت بڑوں کی واجب نہیں ہوتی، اور فتنہ کم ہو تو پھر ان کا کہنا، ان کی بھی آخر دکھانا پڑتا ہے منہ۔ جب ایک بچہ نہیں جائے گا تو وہ فون کریں گے بھئی آپ تو آ گئے، وہ نہیں آیا آپ کا بیٹا، اپنی فیملی کو لے کر جواب ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو خراب چیزوں کے اندر تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کے اندر ماں باپ کے جذبات، احترام کا، ان کی فیلنگ سے خیال بھی کرنا چاہیے۔